اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس ایک انتہائی ضروری مسئلے سے متعلق ہے کہ کیا خواتین بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آج کل اکثر عورتیں ملوث پائی جا رہی ہیں اور محرم کا لحاظ کیے بغیر حج پر جاتی ہے، جس سے اس کا وقت اور مال کا ضیاع ہوتا ہے اور الٹا ثواب کی بجائے وہ گناہ میں ملوث پائے جاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی عورت کے لیے بغیر محرم کے حج اور عمرے پر جانا جائز نہیں ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم ہر وہ مرد ہے جس سے اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوا ہو، مثلا والد ہو گیا اور اس سے اوپر جائیے آپ دادا پردادا، بیٹا ہو گیا، بھائی، چچا، ماموں، بانجا اور بھتیجا، یہ سب ایسے افراد ہیں جو عورت کے لیے محرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حج کی فرضیت کا جو ذکر کیا ہے، اس میں ایک لفظ ہے من استطاع، کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کے معنی میں وسائل اور طاقت دونوں معنی موجود ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی استطاعت ہے۔ تو اگر کسی عورت کے لیے محرم نہ ہو، شوہر زندہ نہ ہو یا شوہر نہ جا رہا ہو، تو ایسی عورت کے لیے حج اور عمرے پر جانا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت مختلف محدثین نے، خاص کر صحیحین میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کے لیے بغیر محرم کے کوئی سفر جائز نہیں ہے، تو حج کا سفر، عمرے کا سفر، حرمین کا سفر کس طرح ایک عورت کے لیے بغیر محرم کے جائز ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا، انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اب آپ خود سوچئے کہ جہاد کتنا اہم فریضہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کو حج سے روکے یا وہ ایسے ہی حج کے لیے جائے اور آپ جہاد کے لیے جائے، بلکہ ان کو فرمایا، انطلق فحج مع امرأتک، تو جا اپنی عورت کے ساتھ حج کر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے اکیلے حج پر جانے کی کبھی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ شوہر کو اس کے ساتھ جانے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر شوہر نہ ہو تو دوسرے محرموں کے ساتھ وہ حج پر جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے، بعض علماء نے کچھ اہم صورتوں کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے کہ ضرورت شدیدہ اور عذر شدیدہ کے وقت عورت کبھی کبھی جا سکتی ہے، لیکن آج کل کے حالات ایسا حالات بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے، بغیر شوہر کے حج پر جائے، حرمین پر جائے، تو ممکن ہے کہ کوئی فساد رونما ہو جائے۔ تو کسی بھی عورت کو بغیر محرم کے حج کے لیے کسی بھی صورت نہیں جانا چاہیے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں، بعض ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بغیر محرم کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کسی
مذہب اور مسلک اور کسی ملک کے طور طریقوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے قرآن اور سنت کے دلائل کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک طرف قرآن کریم کا حکم ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور دوسری طرف کسی ملک کا طور طریقہ کار ہے یا کسی مصلحت کی بنا پر کوئی اجازت دی گئی ہے، تو آپ قرآن اور سنت کا حکم لے لیں، مصلحت اور ملک کے قوانین کو چھوڑیے۔ اب آتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حج کب فرض ہوتا ہے؟ تو عورت پر حج اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہ عورت مالی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے راستہ محفوظ ہو، سفر محفوظ ہو، حرمین میں رہن سہن محفوظ ہو، اور سب سے اہم بات جو قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے کہ اس کے لیے محرم موجود ہو۔ لہذا اگر محرم موجود نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ حج پر نہ جائے۔ تو ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بہتر اور محتاط راستہ یہ ہے کہ عورت محرم کے ساتھ ہی حج اور عمرہ پر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔